رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، یعنی جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہر وہ حق جسے ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا لازم ہو امانت کہلاتا ہے، اور امانت خیانت کی ضد ہے۔ شرعی اجازت کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت ہے۔ چونکہ امانت داری سے انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کو پروٹیکشن حفاظت ملتی ہے، اس لیے اسلام امانت داری کو ایمان کا جوہر قرار دیتا ہے۔ نیز جیسے بدن کے لیے دل کی اہمیت ہے، ایسے ہی امانت کو ایمان کے لیے اہم ترین قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی شرح یہ ہے کہ یہ ایک وعید ہے جس کا مقصد ڈانٹنا اور کمال ایمان کا انکار ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کسی کے مال، اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے حوالے سے خیانت کرے تو ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کی جان و مال امن میں ہو، اور جو اس میں خیانت کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں حقیقت ایمان کا انکار مراد ہو۔ اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ جب بندہ ان امور میں یعنی دوسرے کے مال، اپنی ذات، اپنے گھر والوں کے حوالے سے خیانت کا عادی بن جائے تو ایسے شخص کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ خیانت کی وجہ سے انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ گناہ کفر کے قاصد ہیں، اس لحاظ سے خیانت کرنے والے کا ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امانت داری میں اس قدر نمایاں رہی کہ آپ کو امین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارا جاتا۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور قریش کے وفد سے رومی بادشاہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو دشمن کی زبان سے جن خوبیوں کا ذکر ہوا ان میں امانت داری بھی شامل تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں سیرت مصطفیٰ کے جن پہلوؤں کو بیان فرمایا ان میں بھی امانت داری شامل تھی۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پر اتنا اعتبار تھا کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ یہ امانتیں مالکوں تک پہنچانے کے بعد مدینہ آئیں۔ امانت چونکہ حقوق کی محافظ ہے، اس لحاظ سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، انسان کی اپنی ذات سے بھی اور دوسرے بندوں کے ساتھ بھی۔ امانت کی اقسام کی تفصیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جانا اللہ کے ساتھ امانت داری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں امانت لازم ہے، یہاں تک کہ وضو، جنابت، نماز اور روزے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو غیبت کرنے، کفر، فحش بکنے سے روکنے کا حکم دیا، لہذا زبان کو ان چیزوں سے بچانا زبان کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو حرام دیکھنے سے منع کیا، لہذا آنکھ کو ان چیزوں سے بچانا یہ آنکھ کی امانت ہے۔ یہی معاملہ دیگر تمام چیزوں کا بھی ہے۔ نفس کے ساتھ امانت یہ ہے کہ اپنے لیے اسی چیز کا انتخاب کرے جو دین و دنیا کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ہو، اور خواہش کی وجہ سے ایسا کام ہرگز نہ کرے جو آخرت میں اس کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ بندوں کے ساتھ معاملات میں امانت داری یہ ہے کہ لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹائی جائیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچا جائے، لوگوں کی پردہ پوشی کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو کوئی رخصت نہیں ہے۔ پہلی، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، خواہ والدین مسلمان ہوں یا کافر۔ وعدہ پورا کرنا، خواہ مسلمان سے کیا ہو یا کافر سے۔ اور تیسری، امانت کی ادائیگی کرنا، خواہ مسلمان کی ہو یا کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ پہلا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ دوسرا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور تیسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھا، جب جھگڑا کرے تو بیہودہ باتیں بکے۔ حکیم لقمان کی خدمت میں عرض کی گئی کہ جناب آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر ضروری کاموں سے بچنے کی وجہ سے۔ امانت داری سے متعلق یہ تفصیل ہمیں بتاتی ہے کہ امانت دار بننے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ امانت داری وہ راستہ ہے جس پر چلنے سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے اور امن و امان قائم ہوتا ہے۔ گھر کی بات گھر کے اندر رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سوسائٹی سے بد دیانتی اور بے ایمانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ گرتے ہوئے کو سنبھالنے اور دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔